بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یوم عرفات اور عید الاضحیٰ کی یاد میں سرکاری تعطیلات 10 جولائی بروز اتوار سے شروع ہوں گی اور 14 جولائی بروز جمعرات کو ختم ہوگی۔ یہ بات کویت کابینہ نے پیر کو بتائی ہے۔ کابینہ کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق تمام ریاستی ادارے اور وزارتیں سرکاری تعطیلات کے دوران کام بند کر دیں گی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اتوار یعنی 17 جولائی کو عوامی ادارے معمول کے اوقات کار پر واپس آ جائیں گے اور دوبارہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے ایک ورکر مہم میں 28 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے 28 رہائش گاہوں کی خلاف ورزی کرنے والے 3 مفرور افراد، 6 میعاد ختم شدہ رہائش کے ساتھ 3 بیکاریوں، ایک شخص کو بغیر شناختی ثبوت کے اور ایک غیر قانونی اپائنٹمنٹ رہائشی کو گرفتار کیا جو جعلی نوکرانیوں کا دفتر چلا رہا تھا۔ تمام کو مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی وزارت داخلہ کی ایک اور مہم کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رہائش گاہوں کی خلاف ورزی کرنے والوں، مجرموں اور مزدور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کی مہم میں پبلک سیکورٹی سیکٹر نے ملک کے متعدد گورنریٹس میں 162 خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا اور 54 ٹریفک کی خلاف ورزیاں جاری کی ہیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن آف ریلیشن اینڈ سیکورٹی میڈیا کو ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ جیرا گورنریٹ سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ نے امگرا کے علاقے ووڈ سکری یارڈ میں ایک حفاظتی مہم چلائی جس کے نتیجے میں 53 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پروانیہ گورنریٹ سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ نے خیتان کے علاقے میں حفاظتی مہم چلائی جس کے نتیجے میں 109 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 55 افراد کے رہائشی اجازت نامے ختم ہو چکے تھے۔ 53 افراد مفرور اور ایک شخص کو منشیات کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 54 ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر گرفتار ہوئے ہیں۔ ایم ڈی گورنریٹ سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ نے فعل کے علاقے میں ایک ایشیائی باشندے کو جس کی رہائش کی مدت ختم ہو چکی تھی مشتبہ منشیات کے ساتھ قبضے میں گرفتار کیا۔ تمام گرفتار افراد کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ فیڈریشن آف ڈومیسٹک لیبر آفیسز کے سربراہ خالد الوہان نے کہا ہے کہ کویت اور ایتھوپیا کے درمیان ادیس ابابا سے گھریلو ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے معاملات پر دستخط کیے جانے والے مفاہمت کی یادداشت کے طریقوں پر کام مکمل کر لیا گیا ہے اور دونوں طرف سے منظور شدہ دستخط کا انتظار ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ پہلے سہل پلیٹ فارم پر قیمت 990 کویتی دینار سے کم کر کے 890 کویتی دینار کر دی گئی تھی کیونکہ پلیٹ فارم پر ٹکٹ کی قیمت ادا کرنی تھی اور اب اس کی منسوخی کے بعد دفاتر سے ٹکٹ کی ادائیگی کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت اور صنعت فی الحال گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے 890 کویتی دینار میں فیس بڑھانے کے امکان پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ اگر ورکر کو گھریلو لیبر ریکروٹمنٹ آفس کے ذریعے رکھا جاتا ہے تو فیس 390 کویتی دینار، اگر آجر دفتر میں ورکر کا پاسپورٹ جمع کرواتا ہے تو یہ فیس یہیں برقرار رہے گی۔